بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سعودی عرب میں بجلی کا کام کرتا تھا۔ شادی کے بعد میں بیوی کو بھی اپنے ساتھ سعودی عرب لے گیا۔ وہاں میں نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا اور سکون سے زندگی گزارنے لگا۔ میرے پاس کام کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہاں کے لوگ میرے کام اور مہارت سے بہت خوش ہوتے۔ میں ایک مہینہ کا پاکستانی 5 سے 6 لاکھ کما لیتا تھا، جس میں سے 1 لاکھ میں ہر ماہ اپنے بوڑھے والدین کو بھیجتا۔ زندگی اس طرح سے گزر رہی تھی۔ 3 بچوں کی پیدائش کے بعد بھی میری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی جوانی پر کوئی فرق نہیں آیا تھا، مگر وہ بچوں کے معاملے میں ذرا سست واقع ہوئی تھی۔ میرے بچوں کی عمر بالترتیب 6، 7 اور 10 سال تھی۔ بیٹا نماز پڑھنے کے قابل تو ہو ہی گیا تھا۔ میں تو کام کی وجہ سے زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا۔ تبھی میں نے ایک دن بیوی سے گلہ کر دیا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی۔ اس دن وہ چپ ہو گئی اور بولی کہ اپنے بچوں کا بندوبست خود ہی کر لو، تمہارے پاس تو وقت نہیں ہوتا، مگر میں اپنے بچوں کے لیے اب ایک زبردست اور شاندار انتظام کروں گی، جس سے ہمارے بچے دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر زندگی میں بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ مجھے اپنی بیوی کا یہ جذبہ اچھا لگا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ شاید وہ کل سے خود ہی بچوں کو نماز اور قرآن پڑھانا شروع کر دے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگلے دن صبح کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سو کر اٹھا تھا، گھر میں دیکھا تو بیوی بھی نہیں تھی۔ کافی دیر تک دروازہ بجتا رہا۔ جب کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو مجبوراً خود ہی اٹھ کر دروازے پر گیا۔ دیکھا تو دستک دینے والی ایک بچہ میرا غسل خانے میں نہا رہا تھا، یعنی کہ بیوی صبح ہی گھر سے چلی گئی تھی، جبکہ بچے گھر میں ہی تھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے 2 عورتیں کھڑی تھیں، ایک میری بیوی اور ایک اجنبی عورت جس نے نیلے رنگ کا عربی لباس پہن رکھا تھا۔ میری بیوی نے مجھے سلام کیا اور بولی، آپ ذرا راستے سے ہٹ جائیں، یہ پردہ کرتی ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید میری بیوی کی کوئی سہیلی ہے، کیونکہ میری بیوی آس پڑوس میں جایا کرتی تھی اور اپنے عربی زبان بھی سیکھ لی تھی۔ میری بیوی اس عورت کو لے کر اوپر والے فلور میں چلی گئی۔ یہ ہمارے گھر کی دوسری منزل تھی، جس پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو ہم نے خالی رکھا ہوا تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی تھی، آج تک میری بیوی کی ایسی کوئی سہیلی نہ تھی جو اس سے ملنے گھر کے اوپر والے کمرے میں آئی ہو۔ میں نے کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ شام تک میری بیوی اس عورت کے ساتھ بیٹھی نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہی۔ اس دن میں کام پر نہیں گیا تھا، میں سارا دن سویا رہا۔ جب میں اٹھا تو بیوی نیچے کھانا بنا رہی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید اس کی وہ سہیلی چلی گئی ہے۔ تب میں اس سے گلہ کرنے لگا کہ تم یہ کسے گھر لے آئی تھی، جس کی وجہ سے تم نے دن بھر مجھے وقت بھی نہیں دیا۔ تب میری بیوی نے ایک عجیب انکشاف کیا، بولی اب وہ یہیں پر رہے گی۔ کون یہاں رہے گی؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ عورت جو دن کو میرے ساتھ تم نے دیکھی تھی۔ بیوی نے جواب دیا تو میں حیران رہ گیا، تم اسے کیوں لائی ہو؟ کون ہے وہ؟ وہ عورت بہت زیادہ ہنرمند ہے، یہ بتایا نہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام اسوا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو قرآن کی تعلیم اس لیے دے گی کیونکہ اسے عربی بہت اچھے سے آتی ہے۔ مجھے اپنی ایک سہیلی نے اس عورت کا پتہ دیا ہے۔ یہ بہت ہی قابل اور بیوہ عورت ہے۔ اس کی صحبت میں نہ صرف ہمارے بچے خوش رہیں گے بلکہ ہمارے لیے بھی بہت آسانی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کے باقی کاموں پر توجہ دے سکیں۔ مجھے بیوی کی بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن اس عربی عورت کو تنخواہ کون دے گا؟ محترمہ، ان لوگوں کو تو ہم سے زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ کیا تم نے اس سے پوچھا ہے کہ یہ تنخواہ میں کیا لے گی؟ میرا ذہن یکدم گھوم گیا تھا۔ تب میری بیوی بولی، آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ اس نے کہا کہ اب آپ کو اچھی رہائش مل گئی ہے جو میں نے اسے دے دی ہے، اسے ہماری طرف سے کھانا پینا بھی مل جائے گا، باقی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی کی یہ بات مجھے کچھ اچھی نہیں لگی تھی، کیونکہ آج کل مفت میں کوئی کام نہیں کرتا، مگر یہ عورت ہمارے بچوں کو مفت میں قرآن پڑھانے اور نماز کا طریقہ سکھانے آئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوتا دیکھا تھا۔ خیر، مجھے اپنی بیوی پر بھی اعتماد تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ تنخواہ نہیں لیتی تو پھر اچھی بات ہے، باقی کا کام تم ہی جانو، میں تو اس معاملے میں نہیں پڑتا۔
میں نے بیوی سے اس عورت کے بارے میں ایک بار بھی نہ پوچھا کہ یہ کون ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز حد سے زیادہ چھپا کر رکھی جائے تو انسان کا تجسس خود بخود بڑھ جاتا ہے۔ یہ دوسرا دن تھا جب میں اور میری بیوی دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ہمیں ابھی کھانا کھاتے ہوئے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری بیوی بے چین نظر آنے لگی۔ اس نے فوراً ہی اپنا کھانا چھوڑا اور ایک بڑی سی ٹرے میں اچھا سا کھانا رکھا اور اوپر چلی گئی۔ میں استانی صاحبہ کو یہ پلیٹ دے آتی ہوں، یہ کہہ کر میری بیوی اوپر والے فلور کی طرف بھاگی۔ بچے بھی کھانا کھا رہے تھے، اسی لیے میں نے زیادہ محسوس نہیں کیا، مگر کافی دیر گزر گئی، میری بیوی واپس کھانے پر نہیں آئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر اس عورت میں ایسی بھی کیا بات ہے کہ میری بیوی ایک گھنٹہ بیٹھی اور اس سے باتیں کرتی رہتی ہے اور اپنے کھانے تک کا بھول جاتی ہے۔ خیر میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ میری بیوی اسے کوئی بات سمجھا رہی ہو جس سے ہمارا اور ہمارے بچوں کا ہی فائدہ ہو۔ بچے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلے گئے، میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا اور بیوی کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ نہ آئی۔ میں کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کیوں نہ ہمارے بچے ان کے پاس آج سے پڑھا کریں تاکہ گھر میں ایک اچھا ماحول پیدا ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے بیوی مجھے اس عورت کے بارے میں جواب دینے کے بجائے اگلی باتیں سنا رہی ہے کہ میں اسے اصل بات نہ پوچھ سکوں، مگر میں نے بھی حوصلے سے کام لیا۔ میں نے کہا وہ سب تو ٹھیک ہے نائلہ، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم اوپر اتنی دیر کیا کرتی رہی ہو؟ کیا وہ عورت نیچے سے کھانا نہیں لے کر جا سکتی تھی؟ تمہیں ہی سارا دن اس کی خدمت کرنا پڑے گی۔ ہاں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میری بیوی جیسے بڑبڑا گئی تھی، لیکن اب وہ یوں باتیں کر رہی تھی جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی تھی یا پھر اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، حالانکہ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ خیر بیوی نے جو بات کہی اس پر یقین کرنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ کہنے لگی کہ میں ان کو کمرہ صاف کر کے دے رہی تھی، میں نہیں چاہتی کہ وہ خود سے صفائی کرے، آخر وہ ہمارے بچوں کی استانی ہے، اس کی خدمت تو ہمیں کرنی پڑے گی۔ وہ بہت نیک ہیں، اللہ ولی ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر کرتی رہتی ہیں، تم ان کے بارے میں ایسی ویسی بات مت سوچو۔ بیوی کی اس بات پر مجھے اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ دیکھو میں نے کب کہا کہ ہمارے بچوں کی استانی نیک نہیں ہے یا عالمہ نہیں ہے؟ مگر تم بتاؤ کہ تم اتنی دیر وہاں کیا کرتی رہی تھی؟ صفائی کا بتا کر مجھے بے وقوف مت بناؤ، اس کمرے کی صفائی پہلے سے ہو چکی تھی، اب بتاؤ تم اس سے کیا باتیں کرنے جاتی ہو؟ میری بات پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آخر آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ میں اس سے یہی بات کرنے گئی تھی کہ اگر کوئی اور بات کرنا بھی ہوتی تو میں پہلے آپ کو بتاتی، مجھے اس سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہہ کر میری بیوی نے متبین کر دیا۔ لیکن اگلے دن ہی ایک اور ایسی بات ہوئی جس نے مجھے مزید شک میں ڈال دیا۔ میں ایک جگہ بجلی کا کام کر رہا تھا اور میرا کام مکمل ہونے والا تھا جب نائلہ کی کال آئی۔ وہ پوچھنے لگی آپ گھر کب آئیں گے؟ میں نے کہا میں شام کو ذرا جلدی ہی گھر آ جاؤں گا، آپ کام جلدی سے ختم ہو جائے تو۔ کہنے لگی اچھا تو آتے ہوئے تازہ پھولوں کا ایک گلدستہ لیتے آنا۔ میں پوچھا کیوں، تم نے تازہ پھولوں کا کیا کرنا ہے؟ آج کل تو تازہ پھول بہت مہنگے ملتے ہیں۔ نائلہ بولی مجھے کچھ نہیں پتا، آپ سے کون سا روز روز فرمائش کرتی ہوں، آپ پھولوں کا گلدستہ لازمی لے آئیے گا۔ یہ کہہ کر بیوی نے فون بند کر دیا۔ میں سوچتا ہی رہ گیا اچانک تازہ پھولوں کی ضرورت کیا پڑی۔ خیر میں نے اپنی بیوی کی بات مانتے ہوئے جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوا تو سیدھا پھولوں اور تحفے والی دکان پر چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے ایک مخصوص قسم کے پھول لیے جو صرف 50 ریال میں مل جاتے تھے، مگر آج کل کے زمانے میں 50 ریال کمانا بھی کوئی آسان بات نہیں تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ آخر بیوی نے یہ پھول کیوں منگوائے ہیں، شاید وہ میرے لیے کچھ خاص کرنا چاہتی ہو۔ یہی سوچ کر میں مسکراتا ہوا گھر آ گیا۔ دروازے پر دستک دی تو میری بیوی نے کافی دیر لگا دی۔ پھر دروازہ کھلا تو وہ سامنے بہت خوبصورت سے کپڑوں میں ملبوس کھڑی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا اور سفید رنگ کی شلوار پہن رکھی تھی۔ وہ آج بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔
یعنی کہ تر و تازہ اور خوبصورت انداز میں تیار ہوئی تھی۔ یہ پھول مجھے دے دے، بیوی نے کہا، اور وہ پھول لے کر اندر چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا، بیوی کے پیچھے پیچھے کمرے تک آیا، دیکھا تو وہ ان پھولوں کو سونگھ رہی تھی۔ پھول تو بہت اچھے ہیں، اس نے یکدم بات بدل دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس سے کیا پوچھنے آیا ہوں، مگر وہ چپ کر گئی۔ ہاں پھول تو اچھے ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ تم نے یہ پھول کس لیے منگوائے ہیں؟ ارے میں تو آپ کے لیے کھانا لانا ہی بھول گئی۔ ایک بار پھر وہ میرے ہاتھوں سے بچ کر چلی گئی، مگر میں جانتا تھا کہ نائلہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کر رہی ہے جسے مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ خیر میں خاموش ہو گیا۔ ایسی حقیقتیں جلد ہی منظر عام پر آ جاتی ہیں، کوئی انسان بھی ایسی چیز چھپا نہیں سکتا، اور پھر وہی ہوا جو میں نے سوچ رکھا تھا۔ میری بیوی تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ پھول لے کر اوپر والے کمرے میں چلی گئی۔ اب کی بار مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ نیچے آئی تو میں نے کہا، تم یہ پھول دینے کس کو گئی تھی؟ تم نے اس عورت کے لیے مجھ سے 50 ریال کے پھول منگوائے۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم نے میرے لیے کوئی منصوبہ بنا رکھا ہوگا جس سے تم نے مجھے خوش کرو گی، میری تعریف کرو گی، محبت کا اظہار کرو گی۔ اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ شرجیل نائلہ نے مجھے تقریب سے شرمندہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ دیکھو شرجیل، ہماری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں، اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں۔ تم بھی بھول جاؤ کہ تم میرے لیے پھول لائے تھے۔ دراصل وہ میں بچوں کی استانی کو دینے گئی تھی تاکہ ان کا موڈ خوشگوار ہو جائے۔ تم تو جانتی ہو ایسے لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑی بن جاتی ہیں۔ میری بیوی نے بڑی مہارت سے کھیل کھیلنا شروع کیا تھا۔ اب میں اسے پکڑ بھی نہیں سکتا تھا اور چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر اسے کھلی ڈھیل دے دیتا تو نہ جانے کس کے ساتھ وہ بے تکلفی اختیار کر لیتی۔ اگر میں اس سے نہ پوچھتا تو بھی گھر کا ماحول خراب ہو جانا تھا۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ اوپر والی منزل میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ ہی اپنی بیوی کی حقیقت جان کر رہوں، کیونکہ میں باتوں ہی باتوں میں اس سے جیت نہیں سکتا تھا۔ جب بھی کوئی بات کروں تو ایسا نکتہ نکال لیتی کہ میں لاجواب ہو جاتا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ بیوی کا راز خود ہی جان کر رہوں گا۔ دن کا کھانا آج ہم باہر کھائیں گے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو ارے نہیں، باہر کیوں کھائیں گے، آج میں گھر میں ہی بہت مزے کا کھانا بناؤں گی۔ بیوی نے میرے پہلے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم باہر نہیں جاتے، آج گھر میں کھانا میں پکاؤں گا۔ میں نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہا، چلے ٹھیک ہے۔ بیوی نے زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا، آج میں بریانی بناؤں گا اور ایسی لذت والی بریانی پکاؤں گا جو اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں کھائی ہو۔ میری بیوی اس بات پر خوش ہو گئی۔ شوہر کا گھر میں کام کرنا بیویوں کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ بہرحال میں نے کہا، آج میں کھانا بناؤں گا۔ تقریباً 2 گھنٹے کی تیاری کے بعد اچھی سی بریانی بنانے کے قابل ہو گیا تھا۔ بریانی کے ساتھ میں نے پیپسی بھی بازار سے منگوا لی تھی۔ میری بیوی بہت خوش تھی۔ آج میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بنایا ہے۔ بریانی کھانے کے بعد میں نے بیوی بچوں کو معمولی سی نیند کی گولی پیسی میں ڈال کر پلا دی تاکہ وہ مجھ پر شک بھی نہ کر سکتے تھے۔ یوں ان سب نے پیپسی کا ایک گلاس بھی پی لیا۔ اب میں بریانی والے برتن سمیٹ کر اپنے منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی بچے کھانا کھا کر ادھر صوفے اور کچھ اپنے بستر پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ گھر میں بہت رونق تھی جو کہ ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ اب بس خاموشی ہی تھی۔ آج تو تمہاری استانی کو کھانا میں بھی دینے جاؤں گا، میں نے دل میں سوچ لیا اور کچن میں جا کر ایک پلیٹ میں بریانی اور رائتا وغیرہ رکھا۔ میرا خیال تھا کہ اس استانی کی کوئی نہ کوئی حقیقت ایسی ہے جسے میری بیوی مجھ سے چھپا رہی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ یہ کوئی مرد ہے۔ خیر میں نے چاول اور رائتا وغیرہ ایک ٹرے میں رکھا اور پھر اوپر والے کمرے میں بڑھنے لگا۔ میرا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر جیسے ہی میں اپنی بیوی کی استانی کے کمرے میں گیا دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ سوچا کہ اس وقت دروازہ بجایا تو شاید وہ ناراض ہو جائے گی۔ آج مجھے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔
میں نے دروازے پر 2-3 بار دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ یہ سامنے کا منظر تھا جسے دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ تھی تو لڑکی، مگر اس لڑکی نے تو بہت ہی مختصر قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اپنے برقعے اور دیگر چیزوں کو صرف دکھاوے کے لیے استعمال کرتی ہے، کیونکہ کوئی بھی لڑکی اپنے کمرے میں ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی جس سے اس کی حیا بھی جاتی رہے اور وہ بہت حسین لگے۔ لیکن خیر، یہ اس کی مرضی تھی، یہ جو پہنے میں روک نہیں سکتا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت بالکل بھی روحانیت والی نہیں ہے۔ میری بیوی نے صرف اور صرف اس کو اپنے گھر میں کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، ورنہ تو اس عورت میں ایسی کوئی خاص بات نہ تھی۔ میں نے اگر یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو وہ غصہ کرے گی اور مجھے سچ نہیں بتائے گی، سو میں نے سچ بتانے کی بجائے اپنی بیوی کو ایک اور بات میں الجھا دیا۔ میں نے کہا، دیکھو، میں اپنے بچوں کے لیے جو بھی عورت رکھوں، جس پر بھی یعنی کہ بھروسہ کروں، اسے ایک بار سننا میرا فرض ہے۔ تم بے شک اسے اپنے سامنے بلا لو، لیکن میں اس سے کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، تمہیں زیادہ چیزوں کا علم نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے یہاں رہ رہا ہوں، میں اس عورت کو پرکھے بغیر اس گھر میں رہنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ میری بیوی نے تو پہلے شاید سمجھا کہ میں اس عورت کے ملنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن جب میں نے اسے کہا کہ میں باقی لوگوں کو بھی گواہ کے طور پر لے آؤں گا، ایک عربی عورت ہمارے بچوں کو نماز اور قرآن سکھاتی ہے تاکہ بعد میں اگر وہ ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچائے یا ہم سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے تو اسی قابل ہو تو عدالت میں جا کر اپنا موقف بیان کر سکے۔ میری باتوں پر نائلہ نے سر پکڑ لیا۔ آپ ایسی خوفناک خطرناک باتیں کر رہے ہیں، وہ عورت ایسی نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں۔ اگر اب آپ اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کریں گے تو وہ سوچے گی کہ یہ بڑے ہی احسان فراموش لوگ ہیں۔ میری بیوی نے اپنے جذباتی تقرر کو ختم کی تو میں نے اسے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس تم ایک بار مجھے اس عورت سے ملوا دو تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے مطمئن ہو کر باقی کام کروں۔ میری بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اس سے مل لیجئے، میں آپ کو ابھی ملوانے لے جاتی ہوں۔ پھر جیسے ہی میری بیوی مجھے اور عورت کے کمرے میں لے گئی، اس عربی عورت نے صاف انکار کر دیا، دروازہ زور سے بند کر دیا اور بولی کہ میں مردوں سے نہیں ملتی، اگر تم نے زبردستی کی تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ اب اس عورت کی سخت دھمکیاں سن کر میں بھی خاموش ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے سر انجام دیا جائے، لیکن بات کسی طور پر بھی نہیں بن رہی تھی۔ میرے بچے دن بدن قرآن اور نماز سیکھ رہے تھے، مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی، اسی لیے ہم اس عالمہ کو کچھ کہتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو حقیقت دکھانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اب میں اپنی بیوی کو بتائے بغیر ہی اس عورت کی جاسوسی کرنے لگا۔ یہاں کی حکومت بہت سخت تھی اور یہ عورت کن چکروں میں ہمارے گھر میں رہ رہی تھی، میری بیوی کو پاگل بنا رکھا تھا۔ اب میں غیر محسوس انداز میں جب میرے بچے اس سے پڑھنے جاتے تو میں آس پاس ہی بیٹھا رہتا۔ ایک دن میں نے نماز پڑھاتے ہوئے اس کے منہ سے ایک ایسا لفظ سنا جس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، حالانکہ میں ساری کی ساری نماز جانتا تھا اور عربی زبان بھی مجھے کافی حد تک آتی تھی۔ میں نے آج تک ایسا الفاظ سننے میں نہیں دیکھا، لیکن اس عورت کی زبان کچھ اور تھی۔ یہ سن کر میں خود بھی گھبرا گیا تھا، لیکن اب مسئلہ میرے تجسس کا نہیں بلکہ میرے بچوں کی تربیت کا تھا۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی، اس لیے وہ بہت ناراض ہوئی کہ میں اسے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہوں۔ اس نے فوراً ہی میری بیوی کو بلایا اور ہنگامہ کھڑا کر دیا، بولی کہ تم اپنے میاں کو سمجھاؤ، یہ اگر اسی طرح کرتا رہا تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ میری بیوی میری اس حرکت پر بہت ناراض ہوئی، بولی کہ آپ کو ابھی تک اس پر یقین نہیں آیا، آپ ایسی باتیں کر کے خود کو اپنی نظروں سے ہی گرا رہے ہیں، ایسا مت کرے کہ میرے لیے آپ کو معاف کرنا مشکل ہو جائے۔ بیوی کی باتیں سن کر میں نے سوچ لیا کہ اب میں کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ میں نے اگلی بار اس عورت کو دیکھنے کے بجائے صرف چھپ کر نماز پڑھانے کا طریقہ سنا
اور اپنے موبائل میں اس کی ریکارڈنگ کر لی۔ یہ سب میرے لیے کرنا آسان تھا کیونکہ میں نے اپنے پاس ہمیشہ ایک چھوٹا مائک رکھا تھا جو میرے کام کے وقت استعمال میں آتا تھا۔ میں نے اس مائک کو کمرے میں رکھ دیا اور وہ عورت جو میرے بچوں کو پڑھا رہی تھی سبھی کچھ ریکارڈ کر لیا۔ یہ سلسلہ کافی دیر چلتا رہا جب تک وہ نماز پڑھا کر فارغ نہیں ہوئی۔ پھر جب وہ فارغ ہو گئی اس نے بچوں کو بھی چھٹی دے دی تو میں نے وہ مائک وہاں سے اٹھا کر واپس لے آیا۔ یہ ہمارے اوپر والے پورشن کا باہر والا حصہ تھا جو تقریباً 4 دیوار کے اندر ہی تھا، مگر یہاں پر بھی ہم کبھی کبھی کھانا کھاتے یا نماز وغیرہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب میں نے اسی جگہ پر ایک اور مائک لگا دیا جہاں سے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میرے بچوں سے کیا بات کرتی ہے۔ سب کچھ ریکارڈ کرنے کے بعد ایک دن میں اپنے مفتی صاحب کے پاس گیا جن پر مجھے بہت بھروسہ تھا۔ بھروسہ کیا، اندھا یقین تھا۔ جب میں نے ان کو اس بارے میں بتایا تو وہ بولے تو مجھے اس عورت کی آواز ضرور سنانا اور وہاں اپنے بچوں کو بھی لے کر ضرور آنا۔ میں نے ٹھیک کہا۔ اگلے دن میں اپنے بچوں کو لے کر اپنا فون بھی لے کر مسجد میں آیا۔ علامہ صاحب نے پہلے ہی میرے بچوں سے نماز کا سبق سنا اور پھر وہ ریکارڈنگ وغیرہ جو میں نے اپنے فون میں کر رکھی تھی۔ اس کے بعد جو انکشاف انہوں نے کیا وہ تو میرے پیروں تلے سے زمین نکال گیا تھا۔ پتہ چلا کہ عورت سرے سے مسلمان نہیں تھی بلکہ وہ ایک نہایت ہی عجیب و غریب فرقے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ نہ صرف میرے بچوں کا ذہن بہکا رہی تھی بلکہ انہیں اپنے دین کی تبلیغ کر کے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی تھی۔ اگر یہی سلسلہ کچھ عرصہ اور چلتا رہا میرے بچے دین اسلام کے دشمن ہو جاتے۔ آج کل کے جرائم بھی کیسے کیسے ہیں کہ حملہ کسی اور چیز پر نہیں بلکہ انسان کے ذہن پر کیا جاتا ہے۔ اس بات نے مجھے پریشان کیا۔ مجھے تو ایسا دھچکا لگا کہ اس کے بعد میں نے اپنے بچے کسی کے حوالے نہیں کیے، انہیں خود پڑھانے لگا۔ بیوی کو بھی ساری حقیقت بتائی تو اس نے اس عورت سے جان چھڑا لی، بلکہ ہم نے وہاں سے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے آ کر اسے پکڑ لیا اور بتایا کہ اس عورت کی انہوں نے کب سے تلاش تھی۔ یہ عورت دشمن ممالک سے آئی ہوئی ہے۔ میری بیوی کی وجہ سے ہم سب بری طرح سے پھنسنے سے بچ چکے تھے، مگر میرے کفیل نے میری ضمانت دی کہ یہ آدمی انتہائی شریف ہے اور اس کا آدمی اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ تو پولیس والوں کو ہم پر بھی شک ہو گیا تھا۔ میری بیوی اب مجھ سے بہت شرمندہ، اپنے ہم سب کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ اس عورت سے اچھا ہے ہم اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں۔ میری بیوی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔